نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس صفت سخاوت۔ آج کا درس سخاوت کے بیان میں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سخاوت کند نیک بخت اختیار کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ کہتے ہیں کہ نیک بخت اور خوش بخت آدمی جو ہے وہ سخاوت اختیار کرتا ہے۔ سخاوت جو اپناتا ہے وہ خوش بخت آدمی ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کہ سخاوت کرنے کی وجہ سے آدمی خوش بخت اور اچھے قسمت والا ہو جاتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہاں گیر باش، در عقلی میں لطف و سخا میر باش۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت اور نرمی سے جہان کو فتح کرنے والا ہو جا، سخاوت اور نرمی سے جہانگیر ہو جا، لطف مہربانی نرمی، یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی یوں سمجھو کہ اس نے جہان کو فتح کر لیا۔ اب جہان کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کو وہ فتح کر لیتا ہے، اس کی حکومت دلوں پہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو بندہ سخت مزاج ہو، اکھڑ مزاج ہو، ذرا اس کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہو تو وہ تو جب گھر بھی آتا ہے تب بھی گھر والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، گھر والے بچے بھی اس سے چھپتے پھرتے ہوتے ہیں کہ ابا جی اب آ گئے ہیں۔ جو بندہ یعنی اس کی طبیعت میں ترشی ہو، سختی ہو، مزاج اس کا سخت ہو، اپنے ملازموں کو ڈانٹتا رہے، اپنے گھر میں بچوں کو ہر وقت ڈانٹتا رہے، اپنے آفس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ترش رویہ رکھے، تو ہر بندہ اس سے دلی طور پر نفرت کرے گا، ہر بندہ دلی طور پر اس سے محبت نہیں کرے گا۔ کہیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہنا، باہر مسجد میں آئے تب ڈانٹتے رہنا، ادھر ادھر دو کو یعنی ترشی جو مزاج میں پائی جائے گی نا تو یہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں، مفہوم ہے کہ جس بندے کو جس کے اندر سختی ہوتی ہے نا، جو بندہ سختی جس کے اندر ہوگی اس کو کوئی بھلائی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ نرمی یہ بہت بڑی چیز ہے، ساری بھلائی نرمی میں رکھی گئی ہے۔ تند مزاجی بندے کی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے، سختی بندے کی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لطف، مہربانی، اللہ مہربان ہے، مہربانی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے بلطف و سخاوت جہانگیر باش، اس لیے فرمایا کہ ایک تو مہربانی، دوسری سخاوت۔ جو بھی مہمان آئے، جو بھی بندہ آئے اس کو بندہ کھلائے پلائے، سخاوت کرے۔ اب دل سخی ہونا چاہیے، سخاوت کا تعلق پیسے مال سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حالات کیسے تھے۔ گھر میں کبھی کبھی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کئی کئی فاقے آ جاتے تھے، لیکن اب کتابیں پڑھ کے دیکھو جو رمضان شریف کا موسم ہے تو اس میں حضور کی سخاوت اتنی ہو جاتی۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کا دور مبارک کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کتابوں میں ہے، حدیثوں میں، جب حضور کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی، آپ ملتے تو حضور کی سخاوت چلتی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سخاوت اب ظاہری طور پر دیکھیں تو حضور کے خود گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر ہم دیکھیں ادھر یہ بھی آتا ہے کہ حضور کی سخاوت چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی۔ اب دیکھیں جب ہوا چلتی ہے تو ہوا میں کتنی سخاوت ہر کسی کو لگتی ہے، جو چاہے نہ چاہے ہوا اس کو فیض پہنچاتی ہے، ہوا اس تک خود پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلتی ہوا سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کا تعلق دل کے سخی ہونے سے ہے۔ کسی کو ایک کھجور کا یعنی کسی کو جب ضرورت ہو 1 روپے کی، آپ اس کے 1 روپے کی ضرورت پوری کر دیں، اور دوسرے وقت میں جب اس کو ضرورت نہ ہو 1 لاکھ بھی دے دیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو ضرورت مند کو جس وقت ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو اس وقت جب اس کو یعنی چاہے 1 کھجور سے ہی پوری کر دی جائے۔ اس لیے فرمایا نا کہ روزہ جب بندہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اب یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں یعنی اپنی محدود سوچ اور عقل والے، ہم تو یہ کہیں کہ یار میرے پاس اگر اتنا مال ہو یا میرے پاس ایک بندے کا اچھا راشن، ایک بندے کا کھانا ہو تو میں تب ہی کسی کو افطار کرواؤں۔ لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا چاہے وہ 1 کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ پتہ چلا، ہمارے ذہنوں کو صاف کر دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں کہ ہمارے پاس اچھا کھانا ہو تو ہم کسی کو دعوت دیں تو پھر ہی ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، فرمایا اگر اتنی گنجائش نہیں ہے، پیار محبت سے کسی کو پانی کے گھونٹ سے ہی آپ افطار کروا دیں گے پھر بھی وہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پیار محبت سے کسی کو ایک کھجور سے بھی افطار کروا دیں گے وہ بھی پھر بھی وہ ثواب ملے گا۔ ثواب کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ کھجور کا جو ہے وہ ایک کھجور دیا ہوا بھی، جیسے فرمایا نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ یعنی یہاں تو کھجور رہ گئی، کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہی فرمایا۔ اب جہنم کتنی بڑی ایک خطرناک چیز ہے اور اس سے بچاؤ صرف کھجور کے آدھے ٹکڑے سے بھی ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ سارے معاملات دل کے اور نیت کے ہیں۔ نیت اچھی ہو، نیت خالص ہو تو ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی جہنم کے آگے دیوار ہو سکتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے، ریاکاری والی ہے یا نیت دکھلاوے والی ہے یا نیت میں بھی فطور ہے تو پھر آپ ایک 1000 بندے کا بھی اہتمام کر لیں افطاری کا، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ سخاوت کرنی چاہیے، سخاوت اور نرمی سے آپ جہان کو فتح کرنے والے ہو جائیں گے۔ در عقلی میں لطف و سخا میر باش، سخاوت اور مہربانی کے ملک کا تو بادشاہ بن جائے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جس بندے کے اندر طبیعت کے اندر میں نرمی ہوتی ہے نا اور ہر کسی کے ساتھ میل ملاپ والا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یار فلاں بندہ بڑا ہنس مکھ ہے، فلاں بندہ بڑا بیبا ہے، تو پھر اپنے پرائے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے اپنی مملکت کا۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلہ، کہتے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت تو صاحب دل لوگوں کا کام ہے۔ کیا سخاوت کن کا کام ہے؟ صاحب دل لوگوں کا۔ اب صاحب دل کا مطلب دل والے، اب دل والے تو ہم سارے ہی ہیں، تو یہاں سے مراد دل والے سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں، سبحان اللہ، ان کو دل والے کہا گیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے سخاوت کرنا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا لوگ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ بابے کیا ہیں، بابے کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آپ الحمدللہ دیکھیں کہ جس بابے کے در پہ بھی جا کے دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ زندگی تو زندگی رہ گئی، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لنگر چالو ہیں، ان کے لنگر جاری ہیں۔ ہم تو کسی کو مہمان آیا جائے، ایک مہمان بھی گھر آ جائے تو ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، تو وہ تو زندگی میں ان کا کیا عالم ہوگا، وہ تو اپنے جانے کے بعد بھی ہر بابے کے لنگر آپ جا کے دیکھ لیں، ہزاروں کے لوگ میں لنگر کھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے سخاوت کو اتنا اپنایا، ایسا اپنایا کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ سخاوت، ان کے دروں پہ سخاوت چل رہی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سخاوت بود کار صاحب دلا، سخاوت تو صاحب دل لوگوں کا کام ہے۔ سخاوت بود پیشہ مقبلہ، سخاوت اللہ کے مقبول لوگوں کا پیشہ ہے۔ سخاوت مسے عیب را کیمیاست، سخاوت ہمہ درد ہارا دواست۔ کیا بات ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے۔ سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے۔ یہاں آپ نے ایک تشبیہ استعمال فرمائی کہ دیکھیں کیمیا، آپ کو پتہ نا کیمیا بات سنتے رہتے ہیں لوگ، کیمیا گر بھی لوگ ہوتے تھے۔ کیمیا ایک ایسی دوا کا نام ہے، ایسی دواؤں کا ایک مرکب ہوتا ہے کہ تانبے کو اس کو لگاتے ہیں، پھر اس پر یعنی آگ جلاتے ہیں تو وہ تانبا سونا بن جاتا ہے۔ تانبے کو سونا بنانے کی جو دوا ہے اس کو کیمیا کہتے ہیں، اور کیمیا گر ہوتے بھی تھے لوگ۔ تو اب یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، جو ہمارے عیب ہیں نا، عیب جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جو انسان کے عیب ظاہری باطنی جو عیب ہوتے ہیں، اس کو تانبے کے ساتھ تشبیہ دی اور سخاوت کو کیمیا کے ساتھ تشبیہ دی۔ جس طرح کیمیا کے ساتھ تانبا سونا بن جاتا ہے، اسی طرح اگر تم سخاوت کو اپنا لو گے، سخاوت کو اپنی زندگی میں لے آؤ گے، تو اس سخاوت کی وجہ سے وہ جو تمہارے عیبوں کا تانبا تھا وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ یہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے عیبوں کو دھو دے گی، تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، تمہاری طبیعت کے اندر جو یہ چیز آ جائے گی، دینا جو آ جائے گا، لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی، اللہ رب العالمین تمہارا بیڑا پار کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں سخاوت ہمہ درد ہارا دواست، سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے۔
درد کی جمع دردہا، اور پھر ساتھ ہمہ بھی لگا دیا، تاکید لگا دی کہ سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں کی سخاوت دوا ہے۔ جب بندہ سخاوت کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دین کی، دنیا کی اور آخرت کی ساری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ ماشاء کہتے ہیں کہ مشوتا تمام سخاوت بری، جہاں تک ہو سکے سخاوت سے بیزار نہ ہو، کیا بات، جہاں تک ہو سکے سخاوت سے دور نہ ہو، جتنا بھی بندے کے اندر طاقت ہے، جتنا بھی ہو سکے سخاوت کرتے رہا کرو، کہ گوئے بہی اد سخاوت بری، کہ سخاوت کی وجہ سے ہی تم بہتری کی گیند حاصل کر سکو گے۔ گوئے بہی کہتے ہیں بہتری کی گیند، یعنی اچھائی کے میدان میں، بہتری کے میدان میں تم سبقت سخاوت کی وجہ سے ہی حاصل کر سکو گے۔ یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کے پاس مال و دولت ہو تو بندہ دیتا رہے، نہیں، کچھ نہ کچھ جیب سے نکلتا رہے۔ اب آپ مسجد میں آئے، مثال کے طور پر جمعے کو آئے، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جمعے والے دن اللہ رب العالمین کے گھر کی کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کرنی ہے، چاہے 150 ہو، 100 ہو، 200 ہو، جتنے بھی توفیق ہو، کم سے کم 10 روپے ہے تو وہ بھی ضرور دینے ہیں۔ جیب سے، ہاتھ سے کوئی چیز جانی ہی چاہیے، آنی نہیں چاہیے، یعنی بندہ اس کو جو آیا ہے اس کو قابو نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ہوں تھوڑے، ان کو ساتھ دیے، کبھی کبھی بچوں کو دینا چاہیے کہ یہ آپ دے دو۔ میری الحمدللہ عادت ہے، جب بچے جاتے ہیں نا ساتھ جمعے پڑھنے کے لیے تو پیسے نکال کے بچوں کو دیتا ہوں، ان کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کے اندر بھی سخاوت کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ جب بھی کہیں، اور یہ جو لوگ پیشہ ور جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو منگتے ہوتے ہیں، جو چوراہوں بازاروں میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ پھر جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا، ان کو دینے سے گناہ پر معاونت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، آپ ان کو دیں گے نا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ زیادہ مانگیں گے، اور اگر آپ ان کو نہیں دیں گے پھر بھی نہیں دیں گے تو مجبوراً وہ کسی اور کام میں لگیں گے۔ تو جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں، باقی کہیں نہ کہیں مہمان آئے گھر اور ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ میرے الحمدللہ تحدیث نعمت کی عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی میری جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں نا تو مجھے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی، مجھے سب سے پہلی فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ اگر مہمان آ گئے تو پھر کیا مسئلہ بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم قبلہ علامہ صاحب ابرار بھائی بیٹھے ہیں، ہمیں یہ جاگ لگی ہے، ہمارے استاد محترم قبلہ علامہ مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، جو بھی بندہ ہے دن میں دیکھیں قریب جو لوگ ہیں ملنے والے شہر کے یا ساتھ پر، ہمارے عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ کنسپٹ یار یہ ابھی ساتھ والے محلے سے تو آیا ہے، ابھی آیا پھر اس نے آنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو ہم اتنی توجہ نہیں کرتے۔ قبلہ استاد صاحب ہوتے تھے نا، ایک بندہ اگر 5 مرتبہ بھی دن میں آیا نا، ہر مرتبہ اس کو چائے پلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ساتھ والی گلی سے بھی اٹھ کے آیا نا، مسئلہ پوچھنے آیا، شہر سے بھی آیا نا، اس کو بھی بغیر چائے پانی پیچھنے کے جانے نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آپ جو طبیعت کے موافق ہے وہ بتاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چلے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے لینا ضرور پڑے گا۔ تو یہ ہمیں الحمدللہ جاگ وہاں سے لگی، کوئی بھی مہمان آ جائے اس کو چائے پانی پلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، سخاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔